تفسیر ابن کثیر سورہ آراف آیت نمبر 191 سے 198 8 آیتیں. آیت نمبر 191 Do they attribute as partners to Allah those who created nothing but they themselves are created؟ تو کیا وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، پارٹنر بناتے ہیں اللہ کے، وہ جنہوں نے کچھ بھی تخلیق نہیں کی ہے، کچھ بھی کریٹ نہیں کیا ہے، مگر وہ خود ان کی تخلیق کی گئی ہے، یعنی وہ کریٹڈ ہے. آیت نمبر 192 No help can they give them nor can they help themselves. وہ کوئی مدد ان کی کر ہی نہیں سکتے اور وہ اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے، تو تمہاری کیا کریں گے. آیت نمبر 193 if you call them to guidance they follow you not. تم ان کو ہدایت کے لیے اگر پکارتے ہو تو وہ تمہاری بات کچھ سنتے بھی نہیں. It is the same for you. تمہارے لیے برابر ہے. Whether you call them or you keep silent. تم ان کو پکارو یا مت پکارو، چپ رہو، دونوں ہی برابر ہے. وہ کہاں سننے والے، ان کو تو کوئی سنا ہی نہیں دے رہا ہے، وہ تو کوئی ہے نہیں، وہ تو صرف ایک پتلے ہیں. آیت نمبر 194 Verily those whom you call upon besides Allah are servants like you. یقیناً وہ لوگ جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، وہ تو تمہاری ہی طرح کے بندے بھی ہیں. یعنی جو بھی اگر بہت ہی مطلب جو ڈائیفائڈ ہیروز اور مین اور سب ہیں، ان کو بھی اگر تم پکار رہے ہو، یا پھر سچ مچ جو مطلب بڑے یعنی کہ نبی رسول ہیں یا مطلب صحابہ کرام میں سے ہیں، ایسے جو بھی ہیں ان کو بھی اگر تم پکار رہے ہو تو وہ بھی تو اللہ کے بندے ہی ہیں نا، تمہاری طرح کے، تمہاری طرح. So call upon them and let them answer you if you are truthful. تو جاؤ پکارو ان کو اور دیکھو وہ تمہیں جواب دیتے ہیں اگر تم سچے ہو. 195 Have they feet wherewith they walk? کیا ان کے پاس پیر ہے، جو پیر ہے اس سے وہ چلتے ہیں کیا؟ اور have they hands wherewith they hold? ان کے ہاتھ جو ہے اس سے وہ پکڑتے ہیں. اور have they eyes wherewith they see? ان کی آنکھیں جو ہے اس سے وہ سچ مچ دیکھ بھی رہے کہ نہیں، کہ پتھر کی آنکھیں بنی ہوئی ہے. اور have they ears wherewith they hear? اور ان کے جو کان ہیں اس سے وہ سنتے بھی ہے کہ نہیں سنتے. سے کہو ان سے call your so called partners of Allah. جاؤ بلاؤ وہ جو تم نے اللہ کے شریک بنائے ہیں، پکارو ان کو. and then plot against me. اور جاؤ میرے خلاف سازشیں کرو، بدترین سازشیں. and give me no respite. اور مجھے مہلت بھی مت دینا. 196 آیت نمبر Verily my protector is Allah who has revealed the book the Quran and he protects the righteous. یقیناً میرا ولی تو اللہ ہے، میرا پشت پناہ، میرا مددگار، اور اس نے جو بک نازل کی ہے قرآن، اور وہ ہے تمام نیک اور متقین لوگ جو رائچیس ہیں ان سب کا، وہ سب کو پروٹیکٹ کرتا ہے. آیت نمبر 197 And those whom you call upon besides Allah cannot help you nor can they help themselves. اور وہ لوگ جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، وہ تو تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ہیلپ نہیں کر سکتے، اور وہ خود اپنے آپ کی بھی ہیلپ نہیں کر سکتے. تو اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے تو تمہاری کیا کریں گے. آیت نمبر 198 And if you call them to guidance they hear not and you will see them looking at you yet they see not. اور اگر تم ان کو پکارو بھی ہدایت کے لیے، جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو ویسا تم اگر ان کو اس کو پکارو ان لوگوں کو بھی، تو وہ تو سنتے بھی نہیں ہیں، اور تم سوچتے ہو وہ دیکھ رہے ہیں تم کو، جبکہ وہ دیکھ بھی نہیں رہے. Idols do not create help or have power over anything. یعنی جو بھی مطلب ایسے جو معبود ہے، جو بت ہے، وہ کوئی چیز کی تخلیق بھی نہیں کرتے، کسی کی مدد بھی نہیں کرتے، ان کے پاس قوت بھی نہیں ہے کسی چیز کے اوپر کچھ کرنے کی. Allah admonishes the idolaters who worshipped idols, rivals and images besides him.
اللہ نصیحت کر رہا ہے یہاں پر، جو بھی مشرک لوگ ہیں، مشرکین جو بندگی کرتے ہیں بتوں کی، یا اللہ کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں کسی کو بھی مد مقابل بنا کے، یعنی رائیولز، اور یا پھر کوئی بھی ایسی مطلب تصاویر یا مطلب امیجز یا بت یا جو بھی اس طرح کے کچھ بھی بنا کے اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے علاوہ. although these objects were created by Allah، جبکہ یہ تمام جو آبجیکٹس ہیں جس سے بھی تم ان کو بناتے ہو، رنگ روغن کرتے ہو، اور اس کو جو بھی استعمال کرتے ہو، پتھر، بوٹ، مٹی یا لکڑا یا جو بھی، تو وہ تمام کے تمام چیزیں جو ہے، وہ تمام آبجیکٹس جو ہے، وہ چیزیں بھی اللہ کی کریٹ کری ہوئی ہے، اللہ نے ان کی تخلیق کیا ہے. and neither own anything nor can they bring harm or benefit. ان کی کسی کے اوپر کوئی ملکیت بھی نہیں ہے، وہ یعنی کہ کسی کوئی چیز بھی ان کی ملکیت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی کے اوپر کوئی بھی مشکل یا مصیبت بھی نہیں لا سکتے. جیسے اکثر کبھی بھی لوگ ڈراتے نا کہ ارے بھائی یہ ہے نا ہمارے جو آلیہ یا ہمارے جو بھی مطلب ڈیٹیز، تو ان کو ایسا کریں گے تو ان کا غضب بھڑکے گا، ان کا کوپ اترے گا. تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کسی کو ہارم بھی نہیں پہنچا سکتے، کسی کا نفع بھی نہیں کر سکتے، بینیفٹ بھی نہیں. These objects do not see or give aid to those who worship them. اور یہ جو بھی آبجیکٹس ہیں بے جان، ان کے نہ تو یہ کسی کو دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ کسی کو کوئی مدد دے سکتے ہیں جن کی کہ یہ بندگی کر رہے ہیں. They are inanimate objects that neither move, hear or see. بے جان چیزیں ہیں وہ، نہ تو وہ ہلتی ڈولتی ہیں، نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے. Those who worship these objects are better than they are. تو جو لوگ ان کی بندگی کر رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہے، ان بتوں سے بہتر وہ انسان لوگ ہیں، کیونکہ کم سے کم ان کے پاس وہ تو ہے for they hear, see and have strength of their own. ان کے پاس ایک طاقت ہے، وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، تو بتوں سے تو بہتر ہی ہوئے نا. اللہ said أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Do they attribute as partners to Allah those who created nothing but they themselves are created. تو وہ اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں اور بناتے ہیں اللہ کے شریک، پارٹنر، جو انہوں نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی ہے بلکہ وہ خود ان کو بنایا گیا ہے. میننگ ڈو یو ایسوسیٹ ود اللہ ادرس، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہو. دیٹ نیدر کریٹ، جو کہ کچھ مطلب نہ تخلیق کر سکتے ہیں، نہ بنا سکتے ہیں کچھ، نور ہیو پاور ٹو کریٹ اینی تھنگ، اور ان کے پاس وہ قوت بھی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی تخلیق کر سکے، یعنی کریٹ کر سکے. اللہ سیڈ ان ادر آیت، ایک اور آیت میں اللہ نے کہا قرآن کی، سورہ نمبر 22، سورہ الحج، اور اس کی آیت نمبر 73-74 ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. O mankind، اے انسانوں، تمام انسانیت کے لیے similitude has been coined. مثال رکھی جا رہی ہے تمہارے سامنے. So listen to it carefully. دھیان سے سنو اس کو. Verily those on whom you call besides Allah. یقیناً وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو cannot create even a fly. ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. وہ مکھی اتنی چھوٹی سی مکھی ہے لیکن مکھی کے بھی تو ہے نا، پر ہے، اس کا منہ ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کا باڈی ہے، اس کے پیر ہے. تو وہ مکھی بھی ایک اتنی سی مکھی بھی نہیں اس کی تخلیق کر پاتے، یہ لوگ مکھی کو بھی نہیں کریٹ پاتے. ایون دو دے کمبائن ٹوگیدر فار دا پرپز، سب کے سب مل جائیں، سارے جتنے بھی معبود ہیں، جتنے بھی ڈیٹیز ہیں، جتنے بھی بت ہیں، جتنے بھی ان کے جو بھی وہ مطلب ہے جن کو کہ یہ پکارتے ہیں، یہ سب مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، سب مل کر بھی. یعنی اللہ قرآن کی آیت میں کہہ رہا ہے یہ. اینڈ اف دا فلائی snatches away a thing from them they will have no power to release it from the fly. یعنی کہ اگر ایک مکھی آئی اور جو بھی تمہارے سب رکھے ہوئے ہیں، مطلب سب لڈو، حلوے مانڈے،
اس کے اوپر آ کے مکھی بیٹھی، اب اس کے پیروں پہ جتنی بھی چیز اس کی چپک گئی، مٹھائی کی، لڈو کی، حلوے کی، اب وہ لے کے اڑ گئی. تو تمہارے پاس اتنا بھی پاور، اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ تم اس مکھی سے وہ جو لے کے اڑی وہ بھی واپس لے سکو. سو ویک آر بوتھ دا سیکر اینڈ دا ساٹ. یعنی طالب اور مطلوب، یعنی وہ ایک جو دعائیں مانگ رہا ہے اور دوسرا وہ جس سے وہ دعا مانگ رہے ہیں، تو وہ دونوں ہی کتنے کمزور ہیں. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو آیت میں ہی ہے نا یہ کہ ضعوف الطالب والمطلوب. ضعوف یعنی جیسے ہم کسی کو دیکھتے ہیں بہت عمر والے تو ضعیف بولتے ہیں نا، یعنی وہ کمزور. ضعیف کا مطلب کمزور. تو کتنے کمزور ہیں وہ طالب اور مطلوب. They have not estimated Allah is his rightful estimate. اللہ کی قدر نہیں کی ویسی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اللہ کی قدر کرنے کا جو حق ہے ویسی قدر نہیں کی. Verily, Allah is all strong, almighty. اللہ تو ہے قوی، بہت ہی طاقتور، قوت والا، قوی اور عزیز. almighty، زبردست، جو چاہے وہ کرے. پھر بھی عقل نہیں آئے گی کیا؟ اللہ states that if all false gods of the disbelievers gather their strength. اللہ یہاں کہتا ہے، یہ جو آیت میں ہم نے پڑھی، کہ تمام جتنے بھی ان کے جھوٹے مطلب خدا ہیں وہ سب کے سب جڑ جائیں، سب کے سب جو بھی یہ کافروں کے، وہ سب کے سب مل جائیں، طاقت پوری جمع کریں. They would not be able to create a fly. یہ مکھی بھی نہیں بنا سکیں گے سب کے سب مل کے بھی. Rather, if the fly steals anything from them, no matter how insignificant, and flew away, they would not be able to retrieve it. اور چاہے مکھی اگر ان کا کوئی بھی چیز لے کے اڑ گئی مکھی، چرا کے لے کے چلی گئی، تو چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی چیز ہو، باریک چیز ہو، لیکن وہ تو اڑ گئی. مگر ان کے اندر اتنا بھی پاور نہیں کہ وہ اس سے واپس بھی اپنی چیز لے سکے. Therefore, if an object is this weak, how can it be worshipped? اگر ایک چیز، ایک آبجیکٹ، کوئی بھی جو بھی معبود ہے، بت ہے، اگر وہ اتنا ویک ہے تو اس کی بندگی کیسے کی جائے گی؟ پوجا. اینڈ انووکڈ، اور اس سے دعائیں کیسے مانگی جائے گی؟ فار پروویژنس اینڈ ایڈ. یعنی پروویژن تم کو چاہیے نا، اپنے کھانے پینے، برتنے کے سامان اور سب کیا کیا تم کو دنیا بھر کی چیزیں چاہیے، تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ تم اس سے کیسے لوگے جو مکھی کو بھی مطلب بنا نہیں سکتا، اور مکھی سے اگر کوئی چیز لے کے اڑی ہے تو اس سے واپس نہیں لے سکتا، اس سے تم کیسے لوگے اپنی زندگی کے پروویژنس اور تمام مدد. دس از وائی اللہ سیڈ، اسی لیے اللہ نے کہا، لا یخلق شیئا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Who created nothing but they themselves are created. انہوں نے کچھ بھی تخلیق نہیں کی بلکہ ان کی تخلیق کی گئی ہے. These worshipped objects themselves are created and made. یہ جن کی بندگی ہو رہی ہے آبجیکٹوں کی، یہ سب کے سب ان کی تخلیق کی گئی، ان کو بنایا گیا. Prophet ابراہیم الخلیل علیہ السلام proclaimed. ابراہیم علیہ السلام جو ہے الخلیل، اللہ کے مطلب انٹیمیٹ فرینڈ، تو انہوں نے یہ مطلب دعویٰ کیا نا، اتعبدون ما تنحتون. تنحتون کا مطلب ہوتا ہے تم تراشتے ہو نا بت کو بنانے کے لیے. تو اتعبدون، تو کیا تم بندگی کرتے ہو؟ ما تنحتون، ورشپ یو دیٹ وچ یو یور سیلفز کارو. تم جس کی مطلب تراش رہے ہو، کارو کر رہے ہو، تم جس کو تراش رہے ہو اسی کی تم پوجا کرتے ہو. واہ. تو یہ ہے سورہ نمبر 37 سورہ صافات آیت نمبر 95. اللہ said next, وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا. No help can they give them, those who worship them. تو وہ جو جس کی بندگی لوگ کر رہے وہ ان کی کوئی بھی مدد ہی نہیں کر سکتے. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Nor can they help themselves. وہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے. Nor are they able to aid themselves against those who seek to harm them. اگر کوئی ان کو ایزا پہنچانا چاہے ان بتوں کو، سمجھو کوئی بھی بتوں کو آ کے کچھ مارے، کچھ ان پہ گند ڈالے، جو بھی کرے، تو کیا وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ فار انسٹنس، Allah's خلیل ابراہیم علیہ السلام پیس بی اپون ہم بروک اینڈ ڈسگریسڈ the idols of his people. اپنی قوم کے لوگوں کے جو بت تھے ان کو توڑ دیا انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے، اور ان کو بہت ہی مطلب توڑ کے ٹکڑے کر کے ایسے بے عزت جیسے کر دیا. Just as Allah said he did.
کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ چیز ہم کو بتایا ہے، ورنہ ہم کو کیسے معلوم پڑتا. فراغ علیہم ضربا بالیمین، مارا ایک کھینچ کے سیدھے ہاتھ سے. Then he turned upon them, striking them with his right hand. Right hand power کا ہینڈ ہے نا، کسی کو تھپڑ رائٹ ہینڈ سے مارو گے تو اچھے خاصی انگلیاں اڑ جائے گی. تو یہ فراغ علیہم یعنی کہ انہوں نے مارا ایک سیدھے ہاتھ سے، ایک ضرب لگائی. اور یہ سورہ صافات 37 آیت نمبر 93. اینڈ پھر دوسری جگہ پر ہے جو کہ سورہ نمبر 21 ہے، سورہ الانبیاء آیت نمبر 58. فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون. So he broke them to pieces یعنی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ان کے، all except the biggest of them، جو سب سے بڑا اس میں بت تھا اس کو چھوڑ دیے. That they might turn to it، تاکہ وہ بڑے کی طرف پلٹے اور دیکھے اور اس سے پوچھے. ابھی یہاں پر ایک قصہ ہے، معاذ بن عامر ابن الجموح، یعنی ایک معاذ ہیں جو عامر ابن الجموح کے بیٹے ہیں. دوسرے معاذ جو ہیں اینڈ معاذ بن جبل، may Allah be pleased with both of them. تو یہ دونوں معاذ ہیں مگر دونوں الگ الگ مطلب ہیں. were still young، یہ دونوں بہت ہی ینگ تھے، ایک دم یوتھ تھے. when they embraced Islam، تب انہوں نے اسلام قبول کیے تھے. after the messenger of Allah came to المدینہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو انہوں نے، ان لوگ بہت ہی ینگ تھے لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. So they were attacking the idols of the idolaters at night. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، رات کے وقت جا کے جو بھی بت تھے نا ان کے اوپر جا کے حملہ کرتے تھے اور بریکنگ ان کو توڑ دیتے تھے، ڈسفیگرنگ ان کا عجیب عجیب سا مطلب کچھ بھی ناک کان ہاتھ توڑ دیے. اینڈ یوزنگ them as fuel for needy widows، اور جو بھی ایسی بیوہ عورتیں تھیں جن کے پاس چولہے جلانے کو نہیں تھے تو ان کو لے جا کے ان کے لکڑے پکڑے جو بھی تھے وہ دے دیتے تھے کہ لو اس کو جلاؤ، کھانا پکاؤ. They sought to give a lesson to their people، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی جو بھی قبیلے کے لوگ ہیں ان سب کو ایک سبق دیں، to make them aware of their error، کہ تم کتنی بڑی غلطی پر ہو. اور عامر بن الجموح یعنی جو معاذ ہیں ان کے فادر، who was one of the chiefs of his people، وہ اپنے قوم کے سردار تھے. had an idol that he used to worship and perfume، تو اس کے پاس بھی ایک بت تھا اور وہ اس کو مطلب بندگی کرتا تھا، اس کو پرفیوم لگاتا تھا، عطر. the two معاذز، دونوں ہی معاذ جو ہیں رضی اللہ عنہما، used to go to that idol، وہ جاتے تھے اس بت کے پاس. turn it on its head، اور اس کا سر جو ہے وہ الٹ ڈالتے تھے. and tarnish it with animal waste، یعنی کہ جو بھی جانوروں کا گوبر ہوتا ہے نا اس سے اس کو لپیٹ ڈالتے تھے. when عامر بن الجموح would see what happened to his idol، تو جب وہ دیکھتے تھے صبح کے اٹھ کے ارے یہ کیا ہوا میرے بتوں کو، he would clean it، perfume it، پھر وہ اس کو صاف کرے، پھر اس کو پرفیوم لگائے. and leave a sword next to it، اور اس کے بازو میں ایک تلوار رکھتے تھے، saying defend yourself، اپنی حفاظت کرو. however the two young men would repeat their actions، وہ دونوں کے دونوں یہ کرتے ہی رہتے تھے. and he would do the same as before، اور وہ بھی وہی، وہ باپ جو ہے وہ بھی وہی کر رہا ہے سیم ٹو سیم، یعنی کہ روز ہی یہ چیز ریپیٹ ہوتی تھی. once they took the idol tied it to a dead dog، ایک مرتبہ ان لوگوں نے وہ بت لیا اور اس کو ایک مرے ہوئے کتے سے باندھ دیا. and threw it in a well، ایک کنویں میں پھینک دیا، while tied to a rope، رسی سے باندھ کے. when عامر بن الجموح saw this، تو جب یہ جو فادر ہے عامر بن الجموح انہوں نے دیکھا، he knew that his religion was false، اس سے معلوم تھا ہمارا دین جو ہے وہ جھوٹا ہے، صحیح نہیں ہے. and said، پھر تب وہ بندے نے کہا، by اللہ، اللہ کی قسم، had you been a god who has might، you would not end up tied to a dog on a rope. اگر تم سچ مچ خدا ہوتے جس کے پاس پاور ہے تو تم ایک کتے سے بندھے ہوئے نہ ہوتے، اس کے ساتھ بندھ کے تم مطلب جو تمہارا انجام ہوا ہے. عامر بن الجموح embraced اسلام، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا.
and he was strong in his Islam. اور وہ اپنے اسلام میں بہت ہی strong تھے. He was later martyred اور وہ شہید بھی ہوئے رضی اللہ عنہ during the battle of Uhud. May Allah be pleased with him. رضی اللہ عنہ. Give him pleasure. اللہ ان کو بہت خوشیاں دے and grant him paradise as his dwelling. کہ اللہ ان کو جنت ان کی رہنے کی جگہ بنائے. اللہ said, وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ. And if you call them to guidance, they follow you not. تم ان کو ہدایت کے لیے بھی پکارو گے تو بھی وہ تمہاری کوئی بھی دعا سنیں گے بھی نہیں اور نہ ہی اس کا جواب دیں گے. اللہ says, these idols do not hear the calls of those who worship them. کہ یہ بت نہیں سنتے جو بھی ان کی بندگی کر رہے ہیں ان کی پکار کو. Therefore the result is the same. تو اس کا انجام تو وہی ہے, ایک سیم ہی ہے. Whether calling the idols or shunning them, چاہے ان کو پکارو مت پکارو, ایک ہی ہے. سواء علیکم ادعوتہم ام انتم صامتون. It is the same for you whether you call them or you keep silent. برابر ہے ان کے لیے, چاہے تم ان کو پکارو یا چپ رہو, خاموش بیٹھو, کچھ نہیں فرق پڑتا. ابراہیم علیہ السلام said, ابراہیم علیہ السلام نے کہا, سورہ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 42, یا ابتی لما تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا. او مائی فادر, یا ابتی, اے میرے ابا, why do you worship, کیوں ان کی بندگی کرتے ہو, that which hears not, جو سنتے بھی نہیں, sees not, جو دیکھتے بھی نہیں, and cannot avail you in anything, اور تمہارا کہیں بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. Next, Allah states, اللہ کہتا ہے, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. Verily those whom you call upon besides Allah are servants like you. یقیناً وہ لوگ جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا وہ تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں. So call upon them and let them answer you if you are truthful. تو پکارو ان کو اور دیکھو وہ تمہیں جواب دیتے ہیں کیا اگر تم سچے ہو. أَلَهُمْ أَرْجُلُهُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا. Have they feet wherewith they walk? کیا ان کے پاس پیر جو ہے اس سے وہ چلتے؟ اور have they hands wherewith they hold? کیا ان کے ہاتھ جو ہے اس سے وہ کچھ تھامتے؟ اور have they eyes wherewith they see? اور جو وہ آنکھوں سے کیا ان کی آنکھیں دیکھتے ہیں اس سے؟ اور have they ears wherewith they hear? اور ان کے جو کان ہے اس سے وہ کچھ سنتے بھی ہیں یا نہیں؟ اللہ states that the idols were created, کہ بتوں کو بنایا گیا just as those who worship them, جیسے کہ جو لوگ ان کی بندگی کرتے ہیں وہ لوگ, وہی لوگ ہیں نا جو ان کو بناتے رہتے ہیں. rather the people are better than the idols, بلکہ جو لوگ ہیں جو ان کی پوجا کر رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہے, کیونکہ وہ تو بالکل ہی ناکار ہے, کچھ کام کے نہیں ہے. وہ بندے جو پوجا کر رہے کم سے کم ان کے پاس ہاتھ پیر آنکھ ناک کان تو ہے, عقل تو ہے, طاقت تو ہے. because they are able to hear, see and exert harm, کیونکہ وہ سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. the idols on the other hand have no such powers, لیکن وہ بت ان کے پاس تو ایسا کوئی بھی مطلب پاور قوت ہے ہی نہیں. اللہ said next, قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونَ. Say, کہو ان سے, call your so-called partners of Allah and then plot against me and give me no respite. پکارو تمہارے یہ جو اللہ کے تم نے شریک بنا کے رکھے سو کالڈ پارٹنر, ان کو ذرا پکارو اور میرے خلاف سازشیں کرو, بدترین سازشیں, اور مجھے مہلت بھی مت دینا. invoke the idols for aid against me. پکارو اپنے بتوں کو تم مدد کے لیے میرے خلاف. and do not give me respite, اور مجھے مہلت مت دینا. even for an instant, ایک مہلت ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. and give it your best effort, اور تم اپنی پوری کوشش کر لو. ایکچولی اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کے لیے, ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. Verily, my protector is Allah who has revealed the book, the Quran, and he protects the righteous. یقیناً میرا پشت پناہ, میرا مددگار تو اللہ ہے, میرا ولی, جس نے نازل کی ہے یہ کتاب قرآن جو ہم پڑھ رہے,
اینڈ ہی پروٹیکٹس the righteous، اور وہ جو نیکوکار بندے ہیں صالحین ان کی حفاظت کرتا ہے اللہ. اللہ سپورٹ از سفیشینٹ، اللہ کا جو سپورٹ ہے، جو مدد ہے وہ کافی ہے. اینڈ ہی ول سفائز فار می، اور وہ میرے لیے کافی ہو جائے گا. ہی از مائی سپورٹر، وہی تو ہے میرا پشت پناہ. آئی ٹرسٹ ان ہم، میں اس پہ توکل کرتا ہوں. اینڈ ٹیک ریفیوج وتھ ہم، اسی کی پناہ طلب کرتا ہوں. ہی از مائی پروٹیکٹر، وہ میرا پروٹیکٹر ہے، حفاظت کرنے والا. ان دس لائف اینڈ دا ایئر آفٹر، اس دنیا میں اور آخرت میں بھی. اینڈ دا پروٹیکٹر آف ایوری رائچیس بلیور آفٹر می، اور وہ پشت پناہ مددگار حفاظت کرنے والا ہے ہر وہ صالحین مومن بندے جو میرے بعد آئیں گے. سملرلی دا پیپل آف ہود سیڈ، ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، جیسے انہوں نے کہا، اور یہ ہے سورہ ہود 11 نمبر کی سورہ، آیت نمبر 54 55 56، 3 آیت ہے. ان نقول الا اتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. All that we say is that some of our gods have seized you with evil, madness. یعنی ان کی قوم جو ہے، انہوں نے ہود علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو تم سے بس یہی کہتے ہیں، ہمارے کچھ معبود جو ہے انہوں نے تمہیں پکڑ لیا ہے برائی سے، ایول سے، پاگل پن سے، اس لیے تم پاگل ہو گئے ہو. یعنی اس کا مطلب یہ. ہود علیہ السلام ریپلائڈ، I call Allah to witness، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. And bear you witness، اور تم بھی گواہ بنو، that I am free from that which you ascribe as partners in worship with him، with Allah. یعنی تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو کہ میں بری ہوں اس سے جو شرک تم کر رہے ہو بندگی میں اللہ کے ساتھ. So plot against me، دیکھو انہوں نے بھی یہ بولا، سو پلاٹ اگینسٹ می، میرے خلاف سازشیں کرو، آل آف یو، سب کے سب تم مل کے. اینڈ گیو می نو ریسپائٹ، مجھے کوئی مہلت بھی مت دینا. آئی پٹ مائی ٹرسٹ ان اللہ، میں نے تو اپنا توکل اللہ پہ ڈال دیا ہے، اللہ پہ کر دیا ہے. مائی لارڈ، جو میرا رب ہے، اینڈ یور لارڈ، جو تمہارا بھی رب ہے. دیر از ناٹ اے موونگ لیونگ کریچر بٹ ہی ہیز دا گراسپ آف اٹس فورلاک، جو بھی چلتی پھرتی جو بھی ہے اللہ کی مخلوق، ان تمام کی پیشانی جو ہے وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کا فور لاک. ویریلی مائی لارڈ از آن اے پاتھ دیٹ از اسٹریٹ، اور یقیناً میرا رب جو ہے وہ صراط مستقیم کے اوپر ہے، سیدھے راستے پہ. ابراہیم الخلیل علیہ السلام proclaimed to his people، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، سورہ نمبر 26، سورہ شعراء، آیت نمبر 75 76 77 78، 4 آیت ہے. قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنهم عدو لی الا رب العالمین الذي خلقني فهو يهدين. Do you observe that which you have been worshipping, you and your ancient fathers؟ تو وہ جس کی تم بندگی کر رہے، تم اور تمہارے مطلب پرانے باپ دادا، تو دیکھا تم نے ان کو. Verily they are enemies to me، یہ تو میرے دشمن ہیں. Save the Lord of all that exist، سوائے اس کے جو رب العالمین ہے. Who has created me، جس نے میری تخلیق کی، مجھے بنایا. And it is he who guides me، اور وہی تو ہے جو مجھے ہدایت بھی دیتا ہے. He also said to his father and his people، انہوں نے اپنے فادر سے، اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے. سورہ نمبر 43، سورہ نمبر 43، سورہ زخرف، آیت نمبر 26 27 28. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ
وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَقِيَّةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Verily I am innocent of what you worship. اور میں بری ہوں اس سے جس کی کہ تم بندگی کر رہے ہو. Except him who did create me. سوائے اس اللہ کے جس نے میری تخلیق کی، مجھے بنایا. And verily he will guide me. اور یقیناً وہ مجھے ہدایت کا راستہ بھی دکھائے گا. And he made it a legacy lasting among his offspring. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولادوں میں یہ ہے جو انہوں نے وراثت یا جو بھی اس کو ورثہ میراث جو چھوڑی انہوں نے، کہ that they may turn back to اللہ، کہ وہ اللہ ہی کی طرف مڑیں گے بندگی کے لیے، کچھ بھی مانگنے کے لیے. اللہ said here, ان الذین تدعون من دون اللہ، verily those whom you call upon besides اللہ، یقیناً ان کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. until the end of the آیت کے end تک. reiterating that what has been said earlier but he uses direct speech this time. کہ وہ چیز کو ریپیٹ تو مطلب ریپیٹ جیسے پہلے بھی کیا گیا نا، کتنی بات ریپیٹڈ ہوتی ہے نا قرآن میں، مگر یہاں پر ڈائریکٹ سپیچ ہے، ڈائریکٹلی بولا گیا ہے. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. And those whom you call upon besides him, besides Allah, cannot help you nor can they help themselves. اور وہ لوگ جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، وہ نہیں مدد کر سکتے تمہاری، کیا خود کی بھی نہیں کر سکتے. آیت وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا. And if you call them to guidance, they hear not. جب تم ان کو پکارتے ہو ہدایت کے لیے، وہ تو سنتے بھی نہیں ہے نا. سملر ٹو اندر آیا، اور یہ ملتی جلتی ہے دوسری ایک اور آیت سے، سورہ نمبر 35 سورہ فاطر آیت نمبر 14. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. If you invoke or call upon them, they hear not your call. جب تم ان کو پکارتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، وہ تمہاری دعا سنتے بھی نہیں، تمہاری پکار سنتے بھی نہیں. اللہ سے نیکسٹ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. And you will see them looking at you yet they see not. اور تم کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ نہیں دیکھتے ہیں. Meaning they have eyes that stare as if they see. ان کی آنکھیں ہیں بنی ہوئی اور تمہیں ایسا لگتا ہے وہ تمہیں دیکھ رہے، گھور رہے. Although they are solid. اور وہ تو پتھر کی ہے نا آنکھیں. Therefore the ayah treated them as if they had a mind, saying جیسے کہ ان کے پاس دماغ ہے، تو یہ کہتے تراہم instead of تراہا، کہ دیکھا ان کو، since they are made in the shape of humans with eyes drawn on them. ان کو انسانوں کے شیپ میں تم بناتے ہو اور ان کی آنکھیں بھی اس کے اوپر بناتے ہو. اسی لیے اللہ نے یہ چیز کہا وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ yet they see not. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا